ایک ایسا بادشاہ جو تعریفوں کا بھوکا، شہرت کا دیوانہ تھا۔ دیکھو میری شان، سب میری تعریف کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں طاقت، اور دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر معاذ اللہ اس بادشاہ نے غرور میں ڈوب کر خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ بھی کیا۔ میں اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ یمن کا وہ بادشاہ تھا جس کی کہانی تاریخ نے حیرت کے ساتھ محفوظ رکھی، جس کا نام تھا طبہ حمیری۔ بادشاہ کا اصل نام حمیری ہے، اور اس کو طبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو یمن کے بادشاہ تھے ان کا لقب تھا طبہ۔ جس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون اور روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر ہے، اسی طرح یمن میں رہنے والے بادشاہوں کا لقب تھا طبہ، جس وجہ سے بادشاہ کو طبہ حمیری کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال قبل کا ہے، جب طبہ حمیری اپنے لشکر کے ساتھ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ اس کے ساتھ اس کے لشکر میں 12,000 عالم اور حکیم تھے، 1,13,000 سوار اور 1,32,000 پیدل چلنے والے تھے۔ بادشاہ جہاں بھی جاتا لوگ اس بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر چاروں جانب سے جمع ہو جاتے۔ ارے بھائی جلدی چلو، بادشاہ حمیری آیا ہے، جلدی چلو، بادشاہ حمیری آ گیا ہے۔ ارے بھائی جلدی چلو، بادشاہ حمیری آیا ہے۔ بادشاہ کی تعریفیں کرتے اور جے جے کرتے۔ بادشاہ حمیری کی جے ہو۔ یہ بادشاہ جب چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی بادشاہ کو دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرانی ہوئی اور بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا، ارے یہ کیا، یہاں تو کوئی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا، میرے ساتھ تو اتنا بڑا لشکر ہے اور میری اتنی شان و شوکت ہے، اس سب کے باوجود کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، کوئی میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اس وزیر نے بادشاہ کو بتایا، یہاں پر ایک غر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس غر کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ لوگ دور و نزدیک سے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی خدمت بھی کر کے جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ لوگ دور و نزدیک سے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں رہنے والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت جن کے پاس اتنا سب کچھ ہو وہ بھلا پھر آپ کو کیوں دیکھیں گے؟ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میں اس بیت اللہ کو ہی گرا دوں گا اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ میں اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ بس اتنا کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک اور کان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ارے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو کہ بہت بدبودار تھا۔ بادشاہ، اس خون سے تو بہت بدبو آ رہی ہے۔ بدبو کی وجہ سے کوئی بھی بادشاہ کے قریب نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے علاج کروائے لیکن مرض پہلے سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ یہ بیماری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا علاج میرے بس میں نہیں۔ پھر بادشاہ نے اس دور کے سب سے بڑے عالم اور حکیم کو بلوایا۔ جب وہ حکیم پہنچا تو حکیم نے چیک کیا۔ حکیم نے چیک کرنے کے بعد کہا، ارے بھائی یہ مرض تو آسمانی ہے، علاج بھی آسمانی ہونا چاہیے۔ بادشاہ، یہ بیماری تو آسمانی ہے، آسمانی مرض ہے، اس کا علاج بھی آسمانی ہونا چاہیے۔ تو اس حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے کوئی برا ارادہ کیا ہو تو اس سے فوراً توبہ کیجئے۔ بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بھی برا ارادہ کیا ہو تو اللہ سے اس کی فوراً توبہ کریں۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اور پھر صحت کی خوشی میں بادشاہ طبہ حمیری نے بیت اللہ شریف پر ریشمی غلاف چڑھایا۔
اور وہاں شہر میں رہنے والوں میں ہر ایک کو 7 اشرفیاں اور 7 جوڑے بھی نظر کیے۔ پھر ایک عالم نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس شہر مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، پھر وہ نبی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ طبہ حمیری نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا اور مدینہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 منزلہ مکان بنوایا۔ پھر بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس مکان کے سامنے رکی، یہ وہی مکان تھا جو طبہ حمیری نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ یہ مکان اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔